محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیپو سلطان ہندوستان کی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت، ایک مجاہد، جنہوں نے ہندوستان کو آزاد رکھنے کے لیے انگریزی استعمار کے خلاف مسلسل جدوجہد کی، یہاں تک کہ اسی راہ میں اپنی جان جاں آفریں کے سپرد کر دی۔ یہ 1750 میں پیدا ہوئے اور 1799 میں شہید ہوئے، یعنی جملہ 49 سال کی زندگی انہوں نے پائی۔ اس میں اپنے والد حیدر علی کے بعد یہ میسور سلطنت کے حکمران ہوئے اور 17 سال انہوں نے حکومت کی۔ علامہ اقبال نے سلطان ٹیپو کی وصیت نظم لکھ کر ان کی جو شخصیت تھی اس کا ایک خاکہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور گویا یہ نصیحت سلطان ٹیپو کی امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے یا ہندوستانی نوجوانوں کے لیے۔ پہلے سماعت فرمائیے۔ تو رہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔ اب ذرا ان کی تشریح سماعت فرمائیے۔ پہلی بات، تو رہ نورد شوق ہے، تو ذوق و شوق کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ منزل نہ کر قبول، تجھے رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، کسی منزل پہ قیام نہیں کرنا ہے۔ لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محفل نہ کر قبول۔ محمل اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے جس میں خواتین بیٹھتی ہیں، اور وہ نرم و نازک خواتین کے لیے ایک بہت آرام دہ جگہ ہوتی ہے۔ اگر لیلا تجھے بلائے، اپنی ہم نشینی کی دعوت دے، عیش و عشرت کی طرف بلائے، اس کو بھی مت قبول کر، تو آگے بڑھتا جا۔ اسی طرح کا ایک شعر علامہ اقبال کا اور ہے، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور مومن کے بارے میں وہ کہتے ہیں، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ رہے گا وادی نیل و فرات میں کب تک، رہے گا وادی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے قرار کے لیے۔ تو اس سلطان ٹیپو کی وصیت کے ذریعے بھی سلطان کی نصیحتوں کا ایک خلاصہ پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال نے جدوجہد کا سبق دیا ہے۔ دوسرا شعر، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ جوئے آب، پانی کی ایک چھوٹی سی ندی، ایک نہر، بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ سمندر میں موجیں ہوتی ہیں اور طغیانی ہوتی ہے، ندیاں چھوٹی ہوتی اور دریا ان سے کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ تجھے ساحل اگر تجھے ملے بھی تو تجھے اپنی رفتار کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف مسلسل جاتے رہنا ہے۔ تیسرا شعر، کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ یہ کائنات ایک صنم کدہ ہے، بے شمار بت ہیں، خواہشات کے، فلسفوں کے، نظریات کے، خدا سے دور کرنے والے، دنیا پرستی کے، نفس پرستی کے، عیش و عشرت کے۔ کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، تجھے اپنی منزل، اپنے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس کی رضا اور خوشنودی کی طرف اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی طرف مسلسل محو پرواز رہنا ہے۔ محفل گداز، تیرا کام گداختن پگھلا دینا، تیرا کام محفل کو اور راہ کی تمام رکاوٹوں کو یا کائنات کی تمام رکاوٹوں کو گھلا دینا ہے، پگھلا دینا ہے۔ گرمی محفل نہ کر قبول، ایسا نہ ہو کہ تو کائنات کی لذتوں کا شکار ہو جائے یا ان کی گرمی کا شکار ہو جائے۔ تجھے تو اس ساری کی ساری کائنات کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے اور ایک اور
علامہ اقبال کا شعر ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ ایک اور شعر بھی کہا ہے انہوں نے، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق قلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں۔ یہ ساری کائنات بتوں سے بھری ہوئی، مختلف پرستشوں کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو خدائے وحدہ لا شریک کا پرستش کرنے والا ہے، تو توحید کا مت والا ہے، تجھے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، مسلسل جد و جہد کرنا ہے۔ تو صنم کدا ہے جہاں مرد حق قلیل، ابراہیم خلیل اللہ کی طرح۔ یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ جب تو نے لا الہ کہہ دیا تو رب واحد کا، رب عظیم و قدیر کا تو نے دامن تھام لیا، اب تجھے کسی بت کی بندگی نہیں کرنی۔ چوتھا شعر، صبح ازل، یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ ازل کی صبح جب ہوئی، انسان کی تخلیق عمل میں آئی، تو جبرائیل علیہ السلام جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لیتا ہے، اور جن کے ذریعے سے تمام انبیاء کرام تک اپنا کلام بلاغت نظام بھیجتا ہے، اور جو آخری کلام قرآن مجید میں لے کر مسلسل 23 سال تک آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے رہے، اور اس طریقے سے ان کی لائی ہوئی آیات کے مجموعے کے طور پر قرآن مکمل ہوا، جو آخری ہدایت نامہ ہے اور حتمی ہدایت نامہ ہے قیامت تک کے لیے۔ تو وہ جبرائیل، صبح ازل، یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام وہ دل نہ کر قبول۔ ٹھیک ہے، عقل، اقبال کہتے ہیں چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عشق، عقل کے ساتھ ساتھ عشق ہونی چاہیے۔ عقل کی وہ کچھ اس کو کم نہیں بتاتے ہیں، لیکن عقل سب کچھ نہیں ہو، چراغ راہ ہے، صرف عشق چاہیے، محبت چاہیے، تڑپ چاہیے، اور سوز عشق چاہیے۔ اسی سے انسان کامیابی کی منزل کی طرف جاتا ہے، اور اس کے اندر جذبہ عمل پیدا ہوتا ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں، یہ سلطان ٹیپو کی وصیت کا آخری شعر ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو، 33 کروڑ تک کو قبول کر لیتا ہے، حق لا شریک ہے، ایک خدائے واحد کی طرف بلاتا ہے۔ حق کی دعوت یہی ہے، شرکت میاں نئے حق و باطل نہ کر قبول۔ تجھے طرح طرح کے دھوکے دیے جائیں گے، اور تجھ سے کہا جائے گا کہ مداہنت کا طریقہ اختیار کر، اور حق کے ساتھ کچھ باطل کی آمیزش کو بھی قبول کر لے۔ نہیں، یاد رکھ، حق لا شریک ہے، کسی شرک کو پسند نہیں کرتا۔ تیرا ایک مقصد وحید ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، اطاعت، اس کی محبت اور اس کی بتائی ہوئی راہ کو اپنانا۔ شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔ یہ تھی سلطان ٹیپو کی وصیت۔ اب ایک بار پھر میں نے جو تشریحات کی ہیں ان کی روشنی میں سنیے اور محظوظ ہوئیے۔ تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اے جویاب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ کھویا نہ جا صنم کدے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ صبح ازل، یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔ تو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں ٹیپو سلطان کی ساری زندگی کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے ان کی وصیت کے طور پر ان کی ساری تعلیمات کو ایک بہت ہی واضح انداز میں اور ایک خلاصے کے طور پر جامع انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آج ملت کے نوجوانوں کو، ہندوستان کے نوجوانوں کو اسی نصیحت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔